اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وأما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے قبل منافقین کے سلسلے میں 2 مثالیں بیان کی تھیں، اور بار بار منافقین کا اور کفار کا ذکر آیا، کیونکہ وہ قرآن مجید کو مانتے نہیں تھے، لیکن ان کے پاس قرآن مجید کے دلائل کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جب کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا حق کا، سچ کا، تو پھر وہ اس کے اندر اعتراضات شروع کر دیتا ہے۔ یہی کام ان کافروں نے، منافقوں نے کیا۔ انہوں نے کیا کہا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اتنا عظیم ہے، تو وہ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ اپنے حساب سے مثال بیان کرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بس ان کا معاملہ یہ تھا کہ اعتراض کرنا ہے بس۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بڑا خوبصورت جواب دیا۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کا۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے، مچھر کی، پھر اس کی جو اس سے اوپر ہے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں تو وہ جان لیتے ہیں اس مثال کو سن کر کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق پر مبنی ہے، اور رہے وہ لوگ جو کافر ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس مثال کے ذریعے اللہ کا کیا ارادہ ہے، کیا مقصد ہے، کیوں بیان کی ہے؟ یہ اس لیے بیان کی ہے کہ اللہ اس کے ذریعے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اس لیے بیان کی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ہدایت پر لگا دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر ان کو جو فاسق ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت دین کے معاملے میں کوئی بھی بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا، کیونکہ دین کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں حیا کرنے سے انسان کی کم علمی کی وجہ سے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف اس وجہ سے بات نہیں کرتے سب کے سامنے، یا سوال نہیں کرتے عالم سے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا سوچیں گے، اتنی سی بات، اتنی بڑی عمر کا آدمی، اس کو غسل کے مسئلے نہیں پتا، اتنی بڑی اس کی عمر ہو گئی، اس کو وضو نہیں آتا، یہ وضو کا سوال کر رہا ہے، اس کو نماز کا نہیں پتا، یہ نماز کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ تو لوگ اس وجہ سے سوال کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں کہ مجھے اتنی سی بات نہیں پتا۔ نہیں، یہ بات غلط ہے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری کتاب العلم میں، نعم النساء نساء الانصار، تمام عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں، مدینہ کی عورتیں۔ لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، ان کو حیا نے اس بات سے نہیں روکا کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کر لیں۔ یعنی ایسا ہوتا تھا کہ انصار کی عورتیں بہت زیادہ سوالات کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، اور بعض اوقات وہ سوال اتنے عجیب ہوتے تھے کہ جو روایت کرنے والا ہوتا یا ہوتی وہ یہ کہتے کہ یہ کیسا سوال کیا۔ لیکن انصار کی عورتیں اس معاملے میں بڑی نڈر ہوتی تھیں، ان کے دل میں یہ بات ہوتی تھی کہ سوال کر لو تاکہ ہم سے خطا نہ ہو رہی ہو۔ لہٰذا ہم سب کو یہ چاہیے کہ دین کے معاملے میں حیا کو آڑے نہ آنے دیں اور سوال کریں۔ ہاں، سوال مہذب زبان میں کریں، اچھے طریقے سے کریں، اخلاق سے کریں، اور جواب دینے والا بھی مہذبانہ جواب دے۔ کسی کے سوال کو حقیر نہ سمجھے
کہ یہ کیسا سوال ہے، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا، ایسے سوال کرتے ہو. یہ بات بہت غلط ہے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے. لہٰذا اللہ رب العزت اس بات سے نہیں شرماتا، حیا کرتا کہ وہ مثال بیان کرے. مثالیں بیان کرنا قرآن مجید میں اللہ کا اسلوب ہے، کیونکہ یہ ویسے بھی جو لوگ تعلیم اور تعلم سے وابستہ ہیں، خصوصاً آج کل جو پڑھائی ہے عصری علوم کی، اس میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بچوں کو جیسے پڑھایا جاتا ہے کچھ، تو وہ باتیں یاد کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو ان کو مثالوں کے ذریعے یاد کرواتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم بچوں کو حساب و کتاب پڑھا رہے ہیں تو اس میں فارمولا سمجھا دیا میتھمیٹکس کے اندر، لیکن اس فارمولا کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں. جو بچے پڑھنے والے ہیں یا جو ہم میں سے پڑھ چکے ہیں وہ اس چیز کو جانتے. تو اللہ رب العزت نے لوگوں کے سامنے مثالیں اس لیے رکھی ہیں تاکہ وہ ان مثالوں کو یاد رکھیں، کیونکہ بات یاد رہے نہ رہے مثال یاد رہ جاتی ہے. مثال یاد رہ جاتی ہے، اسی لیے اللہ نے مثالیں بیان کی. قرآن مجید میں کم و بیش لگ بھگ 40 کے قریب مثالیں ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں پورے قرآن مجید میں، 40 کے لگ بھگ. ان مثالوں کے ذریعے اللہ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. اب یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی. بعوض عربی میں کہتے ہیں مچھر کو، لیکن نر مچھر کو. اور بعوضہ یہ جو آگے تائے تانیث ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ نہیں بلکہ یہ مادہ مچھر ہے. اس سے کیا فائدہ؟ اس وقت کے لوگوں کو تو نہیں معلوم تھا، لیکن آج سائنس کے ذریعے پتہ لگا کہ جتنے بھی لوگوں کو ملیریا ہوتا ہے، ڈینگی ہوتا ہے، یہ سب مادہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے. پہلے یہ بات معلوم نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر بعوضتن مؤنث مچھر کا ذکر کیا. فما فوقہا پھر جو اس سے اوپر ہو. اس کی دو توجیحات ہیں. ایک توجیہ تو یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ مچھر یا اس سے بھی کوئی ایسی مخلوق جو اس سے بھی معمولی ہو، یعنی مچھر سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو، اس کی مثال بھی اللہ بیان کر سکتا ہے. یا پھر اس کی ایک توجیہ یہ ہے کہ جو مچھر کے اوپر ہے اب مچھر کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ مچھر تو خود اتنا سا ہوتا ہے. تو یہ 1400 سال پہلے تو لوگوں کو نہیں معلوم ہو سکتا تھا، لیکن وہ ایمان لاتے تھے. آج ہمیں 1922 میں FW ایڈورڈز کے نام سے ایک سائنسدان گزرا ہے امریکہ میں، اس نے اس پر بڑی ریسرچ کی تھی مچھر کے اوپر. تو اسے یہ بڑی حیرت انگیز بات معلوم ہوئی کہ مچھر جو خود لوگوں کا خون چوستا ہے، اس کے اپنے اوپر ایک اسی کا خون چوسنے والا اللہ نے چھوٹا سا کیڑا بنایا ہوتا ہے، پیراسائٹ. اور یہ اللہ رب العزت کی کتاب کا ایک معجزہ ہے کہ ایک ایسی علمی بات، سائنسی بات، اتنی گہری بات جو مائکروسکوپ کی ایجاد کے بعد اور ان مخلوقات پر غور و فکر کرنے کے بعد سائنسدانوں کو پتہ لگی 1922 میں جا کر. ابھی بھی اس پر ریسرچ پیپر لکھے جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی مائکروسکوپ نہیں تھا، کوئی ایسی چیزیں نہیں تھیں جن کے ذریعے وہ تحقیقات کرتے. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مچھر کے بھی اوپر کوئی مخلوق ہے جو اسی کا خون چوس رہی ہے. تو بتانے والا کون؟ جو اس مچھر کا خالق ہے. اور مچھر کے اوپر جو مخلوق ہے اس کا بھی وہی خالق ہے. تو اللہ رب العزت کے لیے یہ بات اس کو شرم میں نہیں ڈال سکتی کہ وہ کسی بھی مخلوق کی مثال بیان کرے. کیوں؟ اللہ کے لیے پہاڑ بھی مخلوق ہے، آسمان بھی مخلوق ہے، جنات بھی مخلوق ہیں، فرشتے بھی مخلوق ہیں، ہم بھی مخلوق ہیں، اور ایک مچھر بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو وہ کسی بھی مخلوق کی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا، کیونکہ وہ خالق ہے.
اور اللہ کی مخلوق ہماری نظر میں چھوٹی ہو یا بڑی، یہ مخلوق بتاتی ہے کہ میرا خالق ایک ہے، اور یہ مخلوق بتاتی ہے کہ ہم سب بے بس ہیں۔ کیوں؟ اس دنیا کے سارے انسان مل جائیں، سارے سائنسدان مل جائیں، ایک مچھر پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک مچھر کا پر بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ ہم سب کی بے بسی کا اعتراف ہوتا ہے، اور اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو اس بات سے حیا نہیں آتی کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے، پھر اس سے بھی چھوٹی مخلوق کی یا بڑی مخلوق کی یا جو مچھر کے اوپر ہے اس کی، اللہ نہیں شرماتا۔ اس پر ہم انشاءاللہ آگے پھر بات کریں گے۔ اس بات کو بس ہم یہیں پر روکتے ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس موضوع پر، مزید آیت کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ۔